اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 سے 153 تک اس کی تفسیر اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں۔ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا یاد کر لیجئے جو آیت 129 میں مذکور ہوئی، اور دعا کا ظہور 3000 برس بعد بائست محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں جو ترتیب تھی، یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ دعا میں ترتیب یہ تھی: تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت آیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی امپوز صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت خرج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تزکیہ کا حاصل اخلاص ہے، یعنی نیت درست ہو جائے۔ اگر یہ نہیں تو کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا شیطان بھی بن سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فتنے عالموں نے ہی اٹھائے ہیں۔ دین اکبری یا دین الہی کی تدوین کا خیال تو اکبر کے باپ دادا کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تو ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے جنہوں نے اسے یہ پٹی پڑھائی۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کو بھی الٹی پٹیاں پڑھانے والا حکیم نور الدین تھا جو ایک بہت بڑا عالم تھا۔ تو در حقیقت کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا اس کی نیت خرج ہو گئی تو وہ اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی مضمون سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ الجمعہ میں بھی آیا ہے۔ وہاں بھی ترتیب یہی ہے: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت۔ فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں بین الفاظ میں آئی ہے: انا معہ اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وانا ذکرنی فی ملاء ذکرتہ فی ملاء خیر منہ۔ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا۔ میری نعمتوں کا ادراک کرو، ان کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی۔ سورۃ البقرہ کے 19ویں رکوع سے اب امت مسلمہ سے براہ راست خطاب ہے۔ اس سے قبل اس امت کی غرض ان الفاظ میں بیان کی جا چکی ہے: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہی دینے والا بنے۔ گویا اب تم ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع انسانی کے درمیان واسطہ ہو۔ ایک حدیث میں علماء حق کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ان العلماء هم ورثة الانبیاء، یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن یہ آخری کتاب قیامت تک رہے گی۔ اس کو پہنچانا ہے، اس کو عام کرنا ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا۔
تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلات جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں حق نہیں آ جائے گا۔ کفر اس طرح جگہ نہیں چھوڑے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تمہیں تن من دھن لگانے ہوں گے۔ چنانچہ اب پکار آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ 5ویں رکوع کی 7 آیات کو میں نے بنی اسرائیل سے خطاب کے ضمن میں فاتحہ قرار دیا تھا۔ وہاں پر یہ الفاظ آئے تھے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّہِم وَأَنَّهُم إِلَیْہِ راجعون۔ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور یقیناً یہ بھاری چیز ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب یہی بات اہل ایمان سے کہی جا رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن خود اس کا فرمان ہے کہ ہم تو انسان سے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔